السلام علیکم. کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو چلیے طارق مسعود صاحب کا یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. مفتی طارق مسعود اسپیشل. وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا، فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ. تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری، تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا، تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا، وفات یا کوئی موت کا لفظ نا. تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے. میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک ٹچکا لگ چکا ہے نا. پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا، کوئی مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید. ہاں، مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے. تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتا ہے وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے. ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے. وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہیں گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی. انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں. تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو. یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی، وہ ساری محنتیں ایک طرف، اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا. اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں، ویسے ایسے کمزور نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی، وہ کوئی بہت زیادہ بولتے ہیں. ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا، ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے. تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو دین کی طرف منسوب ہیں. تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا، ان میں جو میسج جاتا ہے، وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں. وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہے، جذباتی. تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو وہ اٹھا کے آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا، فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، فلانا بھی گستاخ. تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا. تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی، مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے، اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. باقی دیکھو، دنیا میں 100% کسی سے مطمئن ہوگے تو پھر تو کوئی بھی آپ کو ٹھیک نہیں ملے. تو خیر دیکھی جاتی ہے کہ غالب کیا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے لوگوں میں قرآن کا شعور بیدار کیا ہے. بعض فروعی مسائل ان کے ایسے ہیں جس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن عمومی طور پر انہوں نے ان کی جو خاصیت ہے نا، آسان زبان میں لوگوں کے لب و لہجے میں اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے قرآن کے ان مضامین کو ہائی لائٹ کیا ہے جن کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. قرآن کے کچھ مضامین ایسے ہیں جو بہت اہتمام سے اللہ نے ان کو، تو انہوں نے ان مضامین کو اچھالا ہے. تبھی آپ تنظیم اسلامی کے لوگوں میں اکثریت کو دیکھیں گے جہیز نہیں لیتے یہ لوگ. اچھا کام کیے ڈاکٹر ذاکر نائک، تو ذاکر نائک ہے بھائی، وہ تو ہٹو بچوں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک تو کیا ہے. کل میں نے ان کا کلپ سنا، پتہ نہیں کیا سوال کیا، انہوں نے فوراً وہ نکال کے ہندوؤں کی کتاب کا حوالہ دے دیا. یار ہندوؤں کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں، عیسائیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں، پارسیوں کی بھی رٹی ہوئی ہیں، صفحے نمبر بھی رٹے ہوئے ہیں ان کے.
کیا حافظہ ہے بھائی, پتہ نہیں, چیک کروانا چاہیے کوئی اندر. میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے, میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کوئی خیریت, کوئی کیا کھا کیا رہے ہیں آپ کھاتے کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ والے بادام تو ہم نے بھی ٹرائی کر کے دیکھے ہیں, جو یہ بادام نارمل جو بادام ہے, یا تو یہ بادام چائنا کے ہوں گے. تو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو. اور پھر بڑی بات ڈاکٹر ذاکر نائک میں یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد انتہائی درجے کی تواضع ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے 2 دفعہ ملا ہوں, تو میں نے ان کو بالکل ایک سادہ سا انسان پایا, نارمل, کوئی پھوں پھاں نہیں ہے. ہم جب جا کے بیٹھے تو بار بار خود ہی چائے لا کے پیش کر رہے ہیں, خود ہی کھجور, کبھی کھجور آ رہی ہے, کبھی چھوارے آ رہے ہیں, کبھی مٹھائی آ رہی ہے, کھائیں کھائیں. اور 2-2.5 گھنٹے ہم ہی اٹھے ہیں, اکرام میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے ہیں, حالانکہ بہت مصروف آدمی ہے. تو وائٹ کلر کا کرتا شلوار, وہ کہتے ہیں یہ جو میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں نا, یہ بین الاقوامی یہ لباس ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ شلوار قمیض میں غیر مسلموں کو بندہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, لیکن نارمل ان کا ڈریس ہے کرتا شلوار. شلوار ماشاءاللہ آدھی پنڈلی تک, چائنا والی جالیوں والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے, بالکل جیسے ایک سیدھے سادہ ایک مسلمان کا لباس ہوتا ہے, کوئی پھوپھا نہیں ہے. تو محنت ہے, کام کو ہدف بنایا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, ایک بڑی خاندانی بات انہوں نے یہ کی, ان کا چونکہ ویژن ہے نا, جس آدمی کا ویژن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نا کر کر آ کے نکل لو, بات کی دیکھی جائے گی. انہوں نے اپنے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے کروڑوں روپے کے کیمرے خریدے ہیں کہ ان سے بہت ہائی ریزولیشن کی ویڈیو بنے جو اگلے 50 سال میں دنیا دیکھے گی. کیونکہ جو اس آج کل جو کیمروں کی جو ویڈیوز بن رہی ہے نا, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ ویڈیو 50 سال بعد. تو انہوں نے کہا میں ایسا کام کرنے والا ہوں کہ انویسٹمنٹ تو ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے کروڑوں روپے کی, لیکن یہ ویڈیوز 50 سال کے بعد لوگ دیکھیں. کون سی ویڈیوز, یہ بھی سنیے. انہوں نے کہا جب میں انڈیا میں بیان کرتا تھا, اسپیچز تھی میری اور پروگرام ہوتے تھے, تو مجھے بہت سے غیر مسلموں نے کہا, حکومت کی اہلکاروں کی طرف سے بھی کہا گیا کہ آپ اسلام کی تبلیغ کریں, آپ اسلام کو ڈیفائن کریں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ جو بہت سے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں نا, یہ چھپڑ میں ٹھیک ہے, کھلے عام اس کی اجازت, بولو, یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں, آپ یہ کیمرے میں ریکارڈ نہ کریں. چھپڑ میں ہندو مسلمان ہو گیا ٹھیک ہے, کیمرے کا مطلب تو آپ تو باقی ہندوؤں کو بھی دعوت دے رہے ہو, باقی عیسائیوں کو بھی. بھائی ایک عیسائی کیمرے کے سامنے اسلام قبول کرتا ہے, دوسرا بھی بولے گا یار یہ کون سی چیز ہے اسلام میں جو یہ اسلام قبول کر رہے ہیں, تو میں بھی تو ریسرچ کروں نا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اس پہ ایگری نہیں ہوا. میں نے کہا پورے 2 گھنٹے کی تقریر یا پروگرام ایک طرف, ایک غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہا ہے اس سے جو موٹیویشن مل رہی ہے دوسروں کو, وہ ایک طرف. لہذا انہوں نے کہا یہ مناظر آج سے جب 50 سال بعد دیکھے جائیں گے نا ان بھاری بھرکم کیمروں سے, تو دیکھو اپنے دنیا سے جانے کے بعد کی ایک بندہ سوچ رہا ہے, ورنہ اتنی انویسٹمنٹ کیوں کرے بھائی, وہ آدمی کہے یار یہ کچھ اور کر لے اس سے انسان. تو یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور کی سوچ رہے, ان کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانے کے بعد, کام تو دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگا. سمجھتے نہیں ہو تو رہنے کو ایسے ہی ٹھیک چل رہا ہے. اچھا میرے بھائی, اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک, دیکھو ہر آدمی کی اپنی فیلڈ ہے, کسی کو کسی کی وجہ سے ملامت. بعض لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک ایسے ان مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں, ابے تم نے یہ پک لگانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں, وہ مولوی بیچارہ مسجد میں اپنا کام کر رہا ہے. دیکھو اگر میری مسجد میں ہماری مسجد کے مولوی صاحب نہ ہوتے جنہوں نے ہمیں 30 سال نماز پڑھائی, تو سب سے پہلے انسان کا لنک اپنے محلے کی مسجد سے ہوتا ہے, وہاں سے وہ اسلام سیکھتا ہے, باقی تو بعد میں آگے جاتا ہے. سب سے پہلے جو اسلام کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے ہوتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کو نورانی قاعدہ بچپن میں پڑھا دیا یا آپ کو نماز پڑھا دی تو وہ بھی کم نہیں ہے. تو کسی کی تعریف میں کسی دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ. ایک صاحب کہنے لگے ابے یہ اتنے مولانا کیا کر رہے ہیں, یہ مولویوں کو دیکھو, کوئی مفتی اعظم بنا ہوا ہے, کوئی کیا بنا ہوا ہے, کام تو ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہیں. میں نے کہا یقیناً کر رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابیں جو عیسائیت پر ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اور وہ خود بھی معترف بھی ہیں اس کی. تو وہ کتابیں نہ ہوتی تو ان کا کام کیا ہو جاتا,
جو تحقیق اب پیش کی جا رہی ہے یہ تحقیق نہیں تھوڑی ہے، تو تحقیق پہلے علماء کر چکے ہیں، اب تو ان کا حافظہ ہے کہ اس تحقیق کو لوگوں کے سامنے لانا. کچھ چیزوں میں تحقیق کی، بہت ساری تو پرانی ہے. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کچھ عیسائیت پہ اتنا زبردست کام کیا، اس میں مولانا حبیب کیرانوی جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے دیوبند کے، ان کا بہت بڑا دخل ہے، ان کی بہت ساری عیسائیت پہ ان کی ریسرچ ہے. تو یہ سب ایک دوسرے سے سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ایک دم آج اٹھ کے آئے اور کام ہو. پیچھے اس کے طیب اردگان جو آج اسلامی ہیرو بنا ہوا ہے، تو یہ طیب اردگان نہیں ہے، اس سے پیچھے اس کے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ ترکی میں اس طرح سے انقلاب لے کر آنا ہے. اس انقلاب سے پیدا ہونے والے ہزاروں فردوں میں سے ایک فرد کیا ہے؟ طیب اردگان ہے. ورنہ ایک آدمی سے تھوڑی ہوتا ہے. ایک طیب اردگان اکیلا اٹھ کے آ گیا، باقی کوئی بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پورا ایک دیکھو، ہم کہتے ہیں سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا، زندہ باد. او بھائی، سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی نا، اصل کام تو اس کا ہے، ٹھیک ہے نا. کریڈٹ یقیناً سلطان محمد فاتح کو جاتا ہے کہ بڑا کمانڈر تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم لوگ ہوتے تو قسطنطینیہ فتح نہیں ہونے والا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ سلطان محمد فاتح کے ساتھ جو فوج تھی، وہ سارے ویژنری لوگ تھے جو مجاہد تھے. پتہ ہے وہ ابھی تک اس کی انہوں نے وہ تصویریں لگائی. تصویر جائز نہیں ہے اسلام میں، لیکن بار انہوں نے ایک یادگار کے طور پہ لگائی ہوئی ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے قلعے پہ چڑھ کر جس نے جھنڈا لہرایا تھا نا قسطنطینیہ کی دیوار پہ، اس کا نام بھی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایسی بہادری کی تھی کہ وہاں جو قسطنطینیہ کی دیواروں پہ نا گرم کھولتی ہوئی تیل کی دیگیں ہوتی تھیں، وہ رکھتے تھے تاکہ جیسے ہی کوئی سیڑھیوں سے قلعے کی دیوار پہ چڑھے تو وہ دیگیں الٹ دیا کرتے تھے. ایسے میں کئی لوگ گئے اوپر جو کھولتے ہوئے تیل سے جل کے ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، اور ایک پہنچنے میں کامیاب. سلطان محمد فاتح کی فوج میں ایسے لوگ بھی تھے. پھر وہ جب گیا ہے نا، اس نے جا کے جو جھنڈا لایا ہے اسلام کا، اور فوراً اس کے، کیونکہ وہ تو بالکل نمایاں ہو گیا نا، اس کو پتا تھا یقینی شہادت ہے، لیکن جھنڈا تو لگاؤ جا کے، مر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا. اس نے جا کے جھنڈا گاڑا ہے، درجنوں پہلے شہید ہو چکے ہیں. یہ جا کے گیا، اس نے جھنڈا گاڑا ہے اور اس کے فوراً تیر آ کے لگا، یہ شہید ہو گیا. لیکن جو عیسائیوں کا حاکم تھا نا، اس نے کہا کہ یار ایسی کی تیسی اس جگہ آ کے بندہ جھنڈا لگا کے چلا گیا، تو اس میں پھر ان کا جو ان کا بادشاہ تھا نا، وہ بوکھلا کے باہر نکلا ہے. اور بعض کتابوں میں اس نے خودکشی کر لی، بعض میں کہا اس نے پتہ نہیں کیا کیا، چھلانگ مار کے ہلاک کر دیا. واللہ وجہ اوسان خطا ہو گئے اس کے کہ یار یہاں تک پہنچ گئے. اب اس سے موٹیویشن ملی دوسروں کو. اب وہ سارے ویژنری لوگ تھے. اگر وہ ایسے ہوتے کہتے یہ تو خودکشی کر لی ہے، تیر آگے لگ گیا، ہم تو نکلے یار، اب یہ کوئی جنگ ہے. سارے وہ تو، اور اس کے لیے پورا ایک جو ہے نا ویژن ہوتا ہے، بہت پہلے سے اس کی پلاننگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک تو ہمارے سراخوں پہ بھائی، جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ خاندانی، ہمارے ہاں منفی سوچ بہت ہے. جو اچھا کر رہا ہے اس میں کیڑے نکالو، کیونکہ آپ کی پارٹی کا نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، چونکہ کچھ مسلکی اختلاف آ رہا تھا. اور بعض ڈاکٹر ذاکر نائک سے عقیدت میں اتنی غلو کیا انہوں نے کہ ان کے سوا میں لکھا ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو اسپیچز ہیں اس کے نیچے آب ہے ان کو دیکھو کام، اور یہ مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، مولویوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. بھائی مولوی بیچارہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، محلوں کو سنبھالا ہوا ہے انہوں نے. جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تو انہوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے نا. سارا دن دارالفتاح مدارس ہمارے دیکھ لو، دارالعلوم کورنگی ہے، سارا دن ہزاروں لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں. یہ بند ہو جائیں تو یہ مسائل کون بتائے گا؟ تو ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے. جو برا کر رہا ہے اس کو بولو یہ غلط کام ہے، جو اچھا کر رہا ہے اس کو بولو کیا کر رہا ہے بھائی. ہٹو بچوں. تو دیکھا آپ نے، طارق مسعود صاحب کی باتیں ایسی ہیں جو اپنے کو سمجھ میں آتی ہے، سمجھ سکتے ہیں، اور اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں.